مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر پچھلے سال سے یہ روایت بن گئی کہ مختلف مسالک کے علماء کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ ہم یہاں پر اس پلیٹ فارم پر مجھے تقریباً 14 سال ہو گئے اور ٹی وی 1 کے ساتھ منسلک ہوئے 9 سال سے ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ آج تک ہم نے کسی عالم دین کو، کسی ایک مسلک کے عالم دین کو کسی دوسرے مسلک کے عالم دین سے کبھی نہیں لڑایا، لیکن مختلف ٹی وی چینلز میں اب یہ ایک روایت بنتی جا رہی ہے کہ ہر مکتب فکر کے ایک عالم کو بٹھا کر آپس میں دست و گریباں کرایا جا رہا ہے، اور اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے جو یعنی میں اپنی بات کروں، میں دین کا ایک طالب علم ہوں۔ میں آج سے 30 سال، 25 سال، 27 سال پہلے اپنے علاقے میں ہم لوگ مسجد کے باہر کھڑے کھڑے یہ گفتگو کرتے تھے، یعنی فٹ پاتھ پر اور چائے کے ٹھیوں پر جب مختلف مسلک کے نوجوان بیٹھتے ہیں تو جو گفتگو کر رہے ہیں وہ آج علماء کے ذریعے ٹیلی ویژن چینلز پہ کرائی جا رہی ہے۔ مسئلہ حاضر و ناظر کیا ہے، یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے، یا علی مشکل کشا کہنا کیسا ہے، آپ حضرت علی کو بڑا مانتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کو، سیدنا صدیق اکبر کے متعلق آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، میلاد شریف منانا کیسا ہے، یعنی ان مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی بیرونی ایجنڈا ہے کہ علماء کرام کو، مفتیان کرام کو، مذہبی اسکالرز کو، دیندار طبقے کو آپس میں لڑایا جائے، اور 30 دن رمضان کے جس میں توبہ و استغفار کی بات ہونی چاہیے، نماز کی بات ہونی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے رب سے معافی مانگنی ہے، غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے دور کیسے رہنا ہے، تربیت اولاد پہ بات ہونی چاہیے، قرآن پاک کے فہم پہ بات ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ تم سنی ہو، تم شیعہ ہو، تم بریلوی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں۔ اس مسئلے پر جید علماء اکرام جن کا بہت بڑا قد ہے، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، ان کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، اور پھر ان کے کلپس چلائے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں محبت کی کوئی بات نہیں ہوتی، ہمارے ملک میں مسالک آپس میں پیار نہیں کرتے، ہمارے ملک میں مسالک جو ہے وہ آپس میں اتحاد کے ساتھ نہیں رہتے، بلکہ اس طرح لڑتے ہیں ان باتوں پر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے، یہ بعض لوگ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور استعمال یوں کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ مولوی ہی تو ہیں جو لڑتے ہیں، یہ مولوی ہی تو ہیں جو شر پھیلاتے ہیں، یہ مولوی ہی تو ہیں جو پاکستان میں جھگڑے فساد پھیلاتے ہیں، یہ مولوی ہی تو ہیں جو آپس میں اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، ہماری ٹرانسمیشن بھی تو ہے۔ ہم کیوں ایسی کوئی گفتگو ہونے ہی نہیں دیتے؟ کیونکہ ہمارے پاس اور بہت سے موضوعات ہیں، ہمارے پاس اور بہت سا کنٹینٹ ہے، ہمارے پاس اور بہت سی دین کی خوبصورتیاں بیان کرنے کے لیے علماء بھی ہیں، اور ہمارے پاس موضوعات بھی ہیں، جملے بھی ہیں، موضوعات بھی ہیں، مضامین بھی ہیں، گفتگو بھی ہے، ڈسکس بھی ہے، مباحثہ بھی ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس۔ لیکن جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اتنی غیر سنجیدگی، اور پھر میرے خیال میں کچھ ذمہ داری ہمارے ان اداروں کو بھی ہے جو یہ سارے قوانین بناتے ہیں کہ وہ آگے آئیں اور اس شر پھیلانے کو، اس جھگڑا فساد اور اختلاف کو اس طرح سڑکوں پہ لانے والی جو حرکت ہو رہی ہے اس کو روکیں۔ معاملہ یہ ہے کہ کیا ریٹنگز کے لیے آپ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی آپ کو نہیں مل رہی؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ آپ کی طرف آئے اور وہ توجہ بھی نہیں آ رہی؟ میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ صرف ٹرانسمیشن نہیں ہے، ہمارا یہ مشن بھی ہے۔ ہم صرف ٹرانسمیشن نہیں کر رہے، ہم مشن بھی، اور یہ مشن ہے مشن مصطفیٰ، یہ ہے مشن اہل بیت، یہ ہے مشن صحابہ۔ ہم یہاں پر اسلام کے مختلف گوشوں پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو ہمیں اس بات پر فکر مندی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لادینی قوتیں ہمارے ان معزز علماء کرام کی اس اختلافی گفتگو کو استعمال کر کے ہمارا غلط چہرہ لوگوں کو دکھائیں، دنیا کے سامنے آئے، پھر پورا سال وہ اس کو استعمال کریں گے کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں آپ نے نہیں دیکھا فلاں چینلز پہ یہ مولوی آپس میں لڑ رہے تھے، یہ مسلک کے نام پہ لڑ رہے تھے، جلوس کے نام پہ لڑ رہے تھے، یہ مجلس کے نام پہ لڑ رہے تھے، یہ میلاد کے نام پہ لڑ رہے تھے۔ تو ایسے پروگراموں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔